پیارے بچوں، ایک دفعہ جنگل میں بہت سخت سردی پڑی۔ بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ پرندوں نے اپنے گھر پہلے سے ہی تیار کر لیے تھے، بہت مضبوط، اور وہ اب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ سب نے اپنے لیے راشن جمع کر لیا تھا۔ طوطے نے بھی اپنے لیے بہت ساری ہری مرچیں اور مکئی کو جمع کر رکھا تھا، اور اب وہ سردیوں میں آرام سے اس کو کھانے والا تھا، کیونکہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح کبوتر نے بھی اپنے لیے بہت سارے گندم اور باجرہ جمع کر لیا تھا، تاکہ اس کو سردی میں باہر نہ جانا پڑے اور وہ آرام سے اندر بیٹھ کر کھائے۔ اور اسی طرح چڑیا نے بھی اپنے لیے بہت سارے بیج اور گندم اور مکئی کو جمع کر لیا تھا، تاکہ وہ اپنے بچے کے ساتھ آرام سے سردیاں گزار سکے، کیونکہ باہر تو سخت سردی تھی۔ لیکن کالو کوا اور اس کی بیوی گوری نے کوئی انتظام نہ کیا تھا۔ گوری نے کہا، کالو جی، ہم نے تو کوئی گھر بھی نہیں بنایا، اور ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہاں پر تو سخت سردی پڑ رہی ہے۔ کالو نے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ گوری نے کہا، تب سب پرندوں نے بہت سارا کھانا جمع کر لیا ہے، کیوں نہ ہم کسی دن سب کا کھانا چوری کر لیں اور پاس والی غار میں چلے جائیں۔ کوے نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چڑیا نے اپنے بچے کو بتایا کہ باہر بہت زیادہ سردی ہے، اب تم نے باہر نہیں جانا بالکل، کیونکہ باہر جانے سے بیمار ہو سکتے ہو۔ بچے نے کہا، ماں، لیکن میرے سارے دوست اور مجھے تو کھیلنا بھی ہے، گھر میں میں کیا کروں گا، یہاں تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ چڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر جا کر کھیل لیا کریں گے، لیکن باہر سخت سردی ہے، باہر نکلو گے تو ٹوپی سویٹر پہن کر نکلنا، کیونکہ باہر بہت زیادہ برف ہے، اور میں نے کھانا بھی اچھا سا جمع کر لیا ہے، بس کبھی تھوڑا سا لینے جایا کروں گی، لیکن تم نے باہر بالکل بھی نہیں نکلنا۔ اور بچہ اس کی بات مان گیا۔ پھر کالو کوے اور گوری نے پلان کیا کہ ہم آج رات کو سب کا کھانا چوری کر لیں گے اور پاس والی غار میں جا کر چھپ جائیں گے، کیونکہ اس پہاڑ میں بہت ہی اچھی سی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ اڑ گئے۔ رات ہوئی اور انہوں نے سب کا کھانا چوری کر لیا۔ صبح طوطا سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو کھانا ہی نہیں ہے جو اس نے جمع کیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کون چور تھا؟ اسی طرح کبوتر کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس بھی کوئی کھانا نہیں تھا، سب کھانا کوئی چور لے کر چلا گیا تھا۔ اور کبوتر بہت پریشان تھا کہ کتنی محنت سے اس نے کھانا جمع کیا تھا۔ اسی طرح چڑیا کو بھی احساس ہوا کہ گھر میں تو بالکل بھی کھانا نہیں ہے، کوئی چور ان کا کھانا لے کر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے اپنے بچے سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں دوبارہ سے کھانا جمع کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور پھر کوا اور اس کی بیوی گوری نے سب کا کھانا اکٹھا کیا، اور گوری نے کہا، کالو جی دیکھیں کتنا کھانا جمع ہو گیا ہمارے پاس، تو ہم تو ساری سردیاں آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، یہ دیکھو کتنی ساری بوریاں ہیں کھانے کی، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر کالو کوا اور گوری ان کھانے کی بوریوں کو لے کر پاس والے جنگل میں چلے گئے، جہاں پر ایک غار بنی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ پہلے سے دیکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے بوریاں رکھی اور کالو کوا اور گوری نے کہا، اب ہم بالکل محفوظ ہیں، سردی سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ اور پھر وہ سو گئے آرام سے۔ جب وہ سو گئے اور رات ہو گئی تو انہوں نے صبح سو کر اٹھے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چیل بیٹھا ہے بہت بڑا اور ان کو گھور رہا ہے۔ کوے نے کہا، چیل جی آپ یہاں پر کیسے؟ کوا ڈر گیا تھا۔ چیل نے کہا کہ مجھے تو آج بہت بھوک لگی ہے اور میں تمہیں کھانے والا ہوں۔ کوے نے کہا کہ چیل جی مجھے مت کھائیں۔ پھر اس کا دماغ چلا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو میں آپ کے لیے بہت سارا تازہ کھانا لا سکتا ہوں، یہاں پر پاس ہی بہت سارے پرندے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سب کو اکٹھا کر کے لے آتا ہوں، آپ کے لیے کافی دنوں کا کھانا تیار ہو جائے گا۔ چیل نے کہا، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن ایک شرط پر، اگر ایسا ہی ہے کہ تم میرے لیے بہت سارا تازہ گوشت لے کر آؤ گے تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری بیوی گوری یہاں پر میرے پاس قید رہے گی تمہارے واپس آنے تک، ورنہ پھر میں اس کو ہی کھا جاؤں گا۔ کوے نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کے لیے بہت سارے پنچھی لے کر آؤں گا، وہ سب تازہ تازہ گوشت آپ کھاؤ گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ سن کر چیل کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا، تم جاؤ۔ کوا آیا اور چڑیا سے کہا، چڑیا بہن یہاں پر پاس ہی غار میں بہت سارا کھانا ہے، میں اور گوری وہ کھانا لینے گئے تو وہ بہت زیادہ ہے، میں نے تمام پرندوں سے کہہ دیا ہے کہ آؤ ہم وہ کھانا لینے چلتے ہیں۔
اور سب پرندے میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے ڈھیر سارا کھانا اٹھا لو، ہمیں پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ چڑیا نے اپنے بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں جا رہی ہوں اور تم باہر مت نکلنا، میں تمہارے لیے ڈھیر سارا کھانا لے کے آؤں گی، کیونکہ ہمارا کھانا تو پہلے ہی کسی نے چوری کر لیا ہے اور اب ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کالو بھیا ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب بہت سارا کھانا لے کر آئیں گے، تم نے بس باہر نہیں نکلنا۔ پھر چڑیا کالو کوے کے ساتھ وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ کالو کوا تمام پرندوں کو لے کر غار کی طرف چل پڑا، جہاں پر چیل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب پرندے بہت خوش تھے اور کالو کے پیچھے پیچھے اڑ رہے تھے کہ اب ہمیں بہت سارا کھانا ملے گا اور ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی کھانا ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ پہلے ہی ان کا کھانا تو کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ اور غار میں چیل اپنی غصے میں بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب آتا ہے کوا بہت سارے پرندوں کو لے کر۔ اور پھر کوا آ گیا اور اس نے کہا، لیں چیل جی، یہ آ گئے آپ کے سارے کھانے مزے مزے کے، جس کو چاہیں پہلے کھا لیں۔ چڑیا نے کہا، کالو تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم ہمیں دھوکے سے یہاں لائے ہو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کوے نے کہا، کوئی بات نہیں بہن، معاف کرنا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا۔ چڑیا نے کہا، دیکھو چیل، ہمیں مت کھاؤ، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ چیل نے کہا، اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، بہت بھوک لگی ہے۔ تو اس کے بعد طوطے نے کہا، اگر تم چھوڑ دو تو پھر ہم تمہیں بہت سارا کھانا اور دیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہارے کھانے میں کام آ جائیں گے۔ چیل نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے میں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم اپنے بچے مجھے لا کر دے دو گے؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں گارنٹی دیتی ہوں، یہ سب پرندے آپ کے پاس ہی ہیں۔ اور طوطے نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ اور پھر طوطا چیل کو لے کر باہر آ گیا اور ایک بڑے سے پتھر سے تمام پرندوں کو غار میں بند کر دیا، اور پھر چیل اور طوطا اڑ کر چلے گئے۔ طوطا چیل کو لے کر اپنے گھر کی طرف اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے پاس آیا اور کہا، چیل جی آپ اندر چلے جاؤ، اندر یہاں پر میرے بچے ہیں، جا کر ان کو پہلے کھا لو، پھر میں باقی کے بچوں کو لے کر آ جاؤں گا۔ چیل نے کہا، اچھا ایسا ہی ہے، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ طوطے نے کہا، میرے 2 بچے ہیں اندر، بہت چھوٹے ہیں، دیکھنا ذرا آرام سے کھانا۔ چیل نے کہا، فکر ہی مت کرو، بالکل آواز نہیں آئے گی۔ اور پھر چیل جیسے ہی اندر گیا، طوطے نے باہر سے تالا لگا دیا دروازہ بند کر کر، اور خوش ہونے لگا کہ اب تو آئے گا مزہ، چیل کو کر دیا ہے بند۔ اور پھر چیل اندر آیا تو دیکھا کہ کمرہ تو خالی ہے، وہاں پر تو نہ انڈے ہیں اور نہ بچے۔ تو چیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ طوطے نے کھڑکی سے کہا، چیل جی اب لوٹو مزے، اب یہاں پر بیٹھو آرام سے، ہم نے بند کر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں سب کو آزاد کروانے کے لیے، تمہاری یہی سزا ہے۔ چیل کو بہت غصہ آیا، وہ دھاڑنے لگا غصے میں۔ اس نے کہا، ایک دفعہ باہر آ جاؤں تو تم سب کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ لیکن طوطا اڑ گیا اور غار میں آ کر اس نے سب پرندوں کو وہاں سے باہر نکال لیا۔ اور پھر سارے پرندے باہر آئے اور انہوں نے کالو کوے اور گوری سے کہا کہ اب تمہیں یہیں پر مرنا ہوگا، کیونکہ تم نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا، سب کی جان کو خطرے میں ڈالا، تم بہت ہی دھوکے باز ہو۔ پھر انہوں نے باہر آ کر سب کو بند کر دیا، سارے باہر آ گئے اور تو کوے کو اور اس کی بیوی کو اندر بند کر دیا۔ اور کوا اور اس کی بیوی اندر سے چلانے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، لیکن کسی نے ایک نہ سنی اور تمام پرندے اڑ کر واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ گھر آ کر کبوتر نے طوطے سے کہا کہ تمہارے گھر میں تو چیل بند ہو گیا ہے، تم فکر مت کرو، تم اب میرا گھر استعمال کر سکتے ہو، جتنے دن چاہو میرے گھر رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، میرے بھائی ہو تم، پھر ہم مل کر تمہارے لیے الگ سے گھر بنائیں گے، کیونکہ چیل تو اندر ہی مر جائے گا بھوکا پیاسا، اس کو کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہے، ہم سب کو ایک ظالم چیل سے نجات مل جائے گی۔ تم نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم تمہارے لیے اتنا چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکیں۔ اور پھر طوطا اس برف باری میں اپنے دوست کبوتر کے گھر میں رہنے لگا اور سارے پرندے بہت سکون سے اپنے گھروں میں رہنے لگے، کیونکہ ان کو ایک ظالم چیل سے نجات مل گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک بہت ہی مزے کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔